ہوتا ہے. ساتویں تنبیہ کنتم خیر امت، تم امت کے بہترین لوگ ہو. کنتم خیر امت، تم امت کے بہترین لوگ ہو. اور بعضوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو. ٹھیک ہے، سمجھ رہے. علامہ علی شیر حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید تشریف لائے تھے، اس کے بعد سے میں یہ ترجمہ کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ خیر امت یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ میں کا کے کی کا ترجمہ ہوتا ہے. کا کے نہیں، کاکا والا نہیں، کا کے کی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو خیر امت کا معنی یہ ہوا بہترین امت. بہترین امت یعنی امت کے بہترین لوگ ہو. ٹھیک ہے، کنتم خیر امت. تو وہ فرماتے تھے یہ اللہ نے صحابہ کو کہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دیگر مشائخ نے جو ترجمے کیے ہیں وہ اس طریقے سے کیے کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جو کہ نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے فائدے کے لیے. فائدے کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ للناس کے لام سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے. یہ لام استنافیہ ہے. لام استنافیہ جہاں لام فائدے کے لیے آتا ہے نا، فائدہ بتانے کے لیے آتا ہے. الف سین تی الف تا تے نون الف نا، نون الف نا سیا فا یا ہا. لام استنافیہ یہ فائدہ بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، لام استنافیہ بھی ہوتا ہے، لام تعلیلیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، کبھی یہاں پر فائدہ بتانے کے لیے. جیسے ہم للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو وہاں وجہ بتائی جاتی تھی. آگے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو کہ نکالی گئی ہے لوگوں کے واسطے. تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو. تنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. تؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان بھی لے کے آتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم. اب آخر میں اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں، اگر ایمان والے لو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی، واکثرہم فاسقون، اور اکثر فاسق ہیں. سمجھ رہے؟ یہ 7 قسم کی تنبیہات ہو گئی. 7 قسم کی تنبیہات یعنی 7 قسم کے مومنوں کو احکامات دے دیے گئے. اب آگے انہی مومنوں کے لیے تسلیاں ہیں. 2 تسلیاں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. 2 تسلیاں نہیں، میرا خیال زیادہ ہے. خیر 2 تو میرے سامنے ہیں. نمبر 1، یہ جو تمہارے مقابلے میں کھڑے ہیں یہود و نصارہ، جب تک تم یہ 7 چیزیں 7 تنبیہات پہ عمل کرتے رہو گے، یعنی امر بالمعروف بھی کرتے رہو گے، نہی عن المنکر بھی کرتے رہو گے، ولتکم امۃ منکم یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ٹھیک ہے، اور یہود سے ملو تو ان کے ایمان سے متاثر نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ 7 چیزیں. آگے اللہ لن یضروکم الا اذى، لن یضروکم، لن کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں یضروکم، تمہیں نقصان پہنچا سکتے. اللہ اذن، چھوٹی چھوٹی تکلیف پہنچے، چھوٹی چھوٹی اذیت دیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ تمہیں پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے. بزدل ہے. 1985 میں پاکستان انڈین
فوجیں بارڈر پہ آ گئی تھیں. تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ وہ انڈین فوجیں جو ہیں وہ ڈری ہوئی تھیں. 71 میں تو ان کے ساتھ بغاوت ہو گئی, ان کے ساتھ غداری ہو گئی تھی, تو یہ قید ہو گئے تھے. اب یہ پاکستانی فوجی بدلا لیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ نہ کہتے ہیں اگلے مورچوں پہ سکھ رکھے ہوئے تھے انہیں سارے. ان کے ساتھ چند ایک ہندو بھی تھے, لیکن سکھ ریجمنٹ آگے لگائی ہوئی تھی کہ سکھ تھوڑے اونچے اور تھوڑے بہادر ہوتے ہیں ہندوؤں میں نا. تو وجہ اس کی پتہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ سکھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. سکھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. سکھ اور قادیانیوں کی کیوں جمتی ہے؟ اس لیے کہ قادیانی پکے موحد ہوتے ہیں, پکے موحد. وہ توحید ایسی بیان کریں گے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں. اور یہ سکھ ایسی توحید بیان کریں گے, یہ گرو نانک کے اشعار آپ سنیں گے پاگل ہو جائیں گے. ایسی توحید بیان کریں گے. تو سکھ اور قادیانی ان کو آپ کبھی کسی قبر پہ نہیں دیکھیں گے, نہ قادیانی کو دیکھیں گے نہ سکھ کو دیکھیں گے. یہ مسلمان ہم جیسے کچے پکے یہ ہوتے ہیں, نہیں تو سکھ قادیانی توحید میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو سکھ اس وجہ سے تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہاں لوڈو کھیلتے تھے, لیکن جو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو نہیں مانتا اس کا دل ویسا تگڑا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا, سوال ہی پیدا نہیں. تو سکھ کہتا تھا میرے والد صاحب, مجھے کہ بشیر بھائی ایک بار ہم چلا لیں گے, ایک بار تم لوگ چلا لینا. یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے نا سارے ہیں, ان کا 15-20 دن میں دماغ صحیح ہو جائے گا تو ہم اپنے گھر تم اپنے گھر. اللہ کے واسطے ایسا ایک باری تھوڑی ایک باری ساڈی. تو کہنے لگے ایک دن ایسا ہو کہ ہم لوڈو کھیل رہے تھے, تو وہ جو ہندو تھا وہ میری گوٹی مارنے لگا. خبر تھا جو گوٹی ماری تو اس کا پینڈم میں پیشاب نکل گیا. کہتے اتنی ڈرپوک قوم ہوتی. کہنے لگی کہ ایسا ہوا کہ ہم مورچوں میں تھے تو وہ ایسا ایک ہندو تھا, تو میں نے وہاں پہ نماز پڑھی. تو وہ ہندو نکل کے آیا نا, دوسروں کو کہتا ہے تم لوگوں نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ چل نکل یہاں سے, ہندو کا بچہ ہمیں سکھاتا ہے. کہتا ہے اس نے اپنے بھگوان کو راضی کیا نا, اس کا بھگوان اس سے خوش ہوگا, تمہارا بھگوان تم سے خوش نہیں ہوگا. ایسے عجیب عجیب بات. نہیں یضرکم, یہ تمہیں نقصان, وہیں یقاتلوکم یولوکم الادبار, تمہیں اگر تمہارے سامنے آئیں گے تو یہ پیڑ دکھا کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون, اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, میں نے تو مثال کے طور پہ نمبر 1 تسلی. نمبر 2 تسلی, ضربت علیہم الذلہ, ان کے اوپر اللہ نے ذلت کا ٹھپا لگا دیا. اینما ثقفوا, جہاں بھی یہ رہے چاہے اپنا بنا لیں. ٹھیک ہے, الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے. جیسے گریٹر اسرائیل بن گیا, جیسے اسرائیل بن گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری امریکہ کی نوازشات ہیں. وباءوا بغضب من اللہ, وباءوا بغضب من اللہ, انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے ہیں. باؤ لوٹے ہیں, بغضب غضب کے ساتھ, من اللہ اللہ کی طرف سے. اور ضربت اور ٹھپا لگ گیا علیہم المسکنہ, ان کے اوپر محتاجگی کا. ذالک بانہم کانوا, یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ, انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو, جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, انبیاء کو قتل کرتے ہیں نا حق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی. چنانچہ جو مسلمان نافرمان ہوگا وہ اس کے قلب میں ذلت رہے گی, اس کے قلب میں ڈر رہے گا. چنانچہ آج مسلمان کیوں ڈرپوک ہے؟ اس لیے ڈرپوک ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جو اللہ رب العزت نے اوپر 7 چیزیں بیان فرمائی, بڑی اہم. مومن ہمیں چپکلی مارتے ہوئے ڈر لگے, ٹھیک ہے, ہمیں باہر سے سیڑھی کی آواز آئے تو پیشاب نکل جائے, انشاءاللہ ایسا ہوگا. لیکن اگر
کوئی ہمارے سامنے آ کے ہمارے اللہ کے بارے میں اور آقا کے بارے میں کچھ بول دے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے میری بیوی گھر میں بیمار ہے۔ عام مسلمان کا ایمان ہے، چاہے وہ بے نمازی ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ میری بیوی پیچھے بیمار بیٹھی ہے، میرے بچے کو یہ مسئلہ ہوا پڑا ہے، ان کو میری ضرورت ہے، وہ نہیں پرواہ کرے گا۔ وہ ہر بندہ عامر جی میں بنے گا، ہر بندہ علم و دین بن جائے گا۔ یہ مومن کے اللہ نے ایک صفت رکھی ہے، ایمان کے اندر ایک چیز ہے، وہ آپ سے میں نے پوچھا تھا نا، آپ کو ماشاءاللہ انگریزی بہت اچھی آتی ہے، اب مجھے بتائیں غیرت کی انگریزی کیا ہے؟ نہیں ہے، ان میں غیرت نہیں ہے، غیرت ہے ہی نہیں تو انگریزی کہاں سے آئے گی؟ آنر ہے، آنر عزت ہے، غیرت کا ترجمہ عزت سے، آنر سے نہیں ہوتا۔ غیرت نہیں، غیرت کا مفہوم نہیں بتا سکتا۔ غیرت جو ہے نا وہ اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑی۔ ایسی طہارت ہے، طہارت کی انگریزی کیا ہے؟ کلیننگ طہارت کا معنی بتاتی ہے؟ یہ میں کہوں یہ نیٹ اینڈ کلین ہے لیکن اس کے اوپر پیشاب لگے ہوئے خدا نہ خاص، تو نیٹ اینڈ کلین تو ہے لیکن طاہر نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ایسی غیرت کا مفہوم الفاظ نہیں ادا کر سکتے جب تک مزاج میں وہ چیز پیدا نہ ہو۔ تو بھئی یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کے اندر ایک چیز صفت پیدا کی، وہ کسی اور چیز میں آ نہیں سکتی، مومن کے علاوہ آ نہیں سکتی، سمجھ لیں۔ چنانچہ کفار بھی قرآن سیکھتے ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ سکتی، سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کے دماغ میں وہ سمجھنے والا کھانا ہی نہیں ہے۔ آپ اس صوفے کو خوشبو سنگا کے دکھا دو، 1 کروڑ کی خوشبو لے آؤ یا 1 روپے کی لے آؤ، اس کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ اس میں حس نہیں ہے، یہ حس ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ آگے اللہ اسی کو